بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت غالباً دنیا کی ہر مسجد کے جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. ہر خطبے میں آپ حضرات ہم سے بھی سنتے ہوں گے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اسی آیت کے تعلق سے اس کا ترجمہ اور مطلب انشاءاللہ آج کے جمعے میں بیان کرنے کی کوشش ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب نبی کے تعلق سے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خبر دینا ہے اور دوسرا حکم دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی کیا کر رہے ہیں؟ محبوب نبی پر درود بھیج رہے ہیں. یصلون علی النبی. اور دوسرا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ میرا حکم بھی ہے کہ جس طرح میری رحمت نبی پر نازل ہو رہی ہیں اور فرشتے بھی نبی پر نزول رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے جس طرح نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو میرا حکم ہے کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. تاریخ انسانیت میں، پوری انسانی تاریخ میں کسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات نہیں فرمائی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے کسی پر رحمت نازل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یصلون کا لفظ ہے، یہ مضارع کا ایک گرامر، عربی گرامر میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رحمت نازل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی برابر ایک تو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں اور دوسرا اس کا معنی ہوتا اترتی بھی رہیں گی. قیامت تک اللہ کی رحمتیں محبوب نبی پر نازل ہوتی رہیں گی. صرف خبر دینا نہیں ہوتا یصلون کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی کسی پر، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. گرامر کے اعتبار سے یصلون کا مطلب یہ نکلتا ہے انسانی تاریخ میں کسی کے تعلق سے سوا لاکھ انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے قریبی ہوتے ہیں، سوا لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے گئے، لیکن کسی کے تعلق سے اللہ نے اتنی بڑی بات نہیں فرمائی کہ میری رحمتیں برابر ان کے اوپر اتر رہی ہیں، اور ان کی امت کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت پر
کس قدر عظیم نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نبی پر، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی درود و سلام نبی پر پیش کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کرام کا کیا حال ہے؟ کتنے سالوں تک انبیاء کرام نے محنتیں کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی محنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام کی محنتیں اور ان کے نتائج کو دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلا۔ اتنی محنتیں انہوں نے کی، بعد کسی چند نے ایمان لے آیا تو لے آیا، کسی نبی پر ایک ایمان لانے والا، کسی نبی پر 2 ایمان لانے والے، کسی نبی پر 3 ایمان لانے والے، مختصر لوگ نبی کی بات کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے۔ اور بعد انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم نے جو سلوک کیا ہے، جس طرح کا برتاؤ کیا ہے، یہ تاریخ پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پہلے پیغمبروں کی امت، دونوں امتوں میں کس طرح سے قدرت الہی جلوہ گر تھی، نظام الہی کس طرح سے کام کر رہا تھا۔ اس قدر قوموں نے ستایا اپنے پیغمبروں کو۔ 3 نبی کے بارے میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کر دیا، نبی کو ان کی قوم قتل کر دے رہی ہے، بلکہ جو نبی کے ماننے والے فالوورز ایمان لانے والے، ان کے ساتھ بھی جو ہے قوم اس طرح سلوک کر رہی ہے، برتاؤ کر رہی ہے۔ ایک تفسیر میں ہے کہ ایک کارپینٹر جس نے ایک نبی کی حمایت کی تھی، ان کے ساتھ رہنے کا اس نے آواز لگایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ حبیب نجار اس کا نام ہے، تفسیر میں سنگسار کر دے، بہت خطرناک طریقے سے مار دیا قوم نے کہ تم نبی کے فیور میں ہو، نبی کی باتوں کو ماننے والے ہو، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہو، نبی کے حمایتی ہو۔ غیر قوموں کا، پہلے کے پیغمبروں کی قوموں کا اتنا برا حال قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ کرب عظیم سے انبیاء کرام گزرے ہیں۔ کرب عظیم کہتے ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں رہے ہیں، بہت بڑی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، پیغمبروں پر قتل تک کر دیے گئے، آرے سے پیغمبر کو چیر دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے پیغمبر کو۔ لیکن یہاں یصلون علی النبی، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انبیاء کرام اور ایک یہ نبی، اس نبی پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے، چونکہ مدینے میں دشمن بہت خطرناک تھے، یہودی دشمن، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جتنے بھی قبائل تھے وہ خطرناک سنگین دشمن تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، موقع پاتے ہی نبی کو قتل کر دیں، وہی بنی اسرائیل۔ تو اس ماحول میں صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر کے کہ ہر آپس میں باری لگا کر کے کہ کوئی نہ کوئی نبی کے پاس موجود رہے، سیکورٹی کے طور پر، حفاظت کے طور پر، نبی اکیلے کہیں نہ رہیں، نہ گھر میں اکیلے رہیں، نہ گھر کے باہر اکیلے رہیں، نہ مسجد میں اکیلے رہیں، نہ مسجد کے باہر اکیلے رہیں، نہ بازار میں اکیلے رہیں، نہ سفر میں اکیلے رہیں، کہیں بھی نبی کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ دشمن طاق میں ہے، دشمن موقع کی تلاش میں ہے کہ کب نبی کو قتل کر دے۔ اس لیے صحابہ آپس میں باری لگا لیے تھے، صحابہ آپس میں طے کر لیے تھے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں رہے گا، نبی کے ساتھ ہر وقت موجود رہے گا۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جسم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اس چیز کو ظاہر کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب نبی کی ہر اعتبار سے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یعنی خدا کے اوپر ہے۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا، آج سے کوئی صحابی میرے پاس نہیں رہے گا، آج سے کوئی صحابی میرے ساتھ نہیں رہے گا، آج سے کوئی صحابی میری رات میں میری حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، آج سے کوئی صحابی نہ میرے گھر کے باہر کھڑا ہوگا نہ میری مسجد کے باہر کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، میری حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، اس لیے کہ اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ محبوب نبی تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میرے لیے، میرے ذمہ ہے، اللہ نے ذمہ لے رکھا، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی پر کس قدر کرم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام دوسرے پیغمبروں پر قتل ہو جا رہا ہے، ان کو آرے سے چیر دیا جا رہا ہے، ان کی قوم بے پناہ ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تمام طرح کی مصیبتیں ہیں ان کی قوموں پر اور پیغمبروں پر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نبی کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں، رحمت نازل کی دعائیں کر رہے ہیں فرشتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بڑے بڑے جرنلسٹ، جو بڑے بڑے اسٹڈی کرنے والے، انہوں نے لکھا ہے تجزیے کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا میں چلوگر ہونے سے پورے نظام کو تبدیل کر دیا گیا، پوری کائنات کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ عالمی انقلاب اور تبدیلی جو آئی ہے حضور اس کے ذریعے سے آئی ہے، بلکہ زمینی اور آسمانی اعتبار سے انقلاب آیا، پورا بدل گیا نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ سورہ جن کو پڑھیں، 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ جن، جناتوں کی سورت۔ پہلے جنات آسمانوں تک چلے جایا کرتے تھے آسانی سے، اور وہاں جا کر کے فرشتے جو آپس میں اللہ کے طرف سے جو احکامات پائے ہوئے ہوتے تھے تو جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے فرشتے، ان فرشتوں کی باتوں کو یہ جنات سن لیا کرتے تھے، اور سن کر کے پھر نیچے آتے تھے، اس میں کچھ بڑھا کر چڑھا کر کے اس کے بعد نجومیوں اور کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور نجومی اور کاہن جو ہوتے تھے وہ ہاتھ دے کر کے بتاتے تھے کہ ان کے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کے یہ ہے وہ ہے، تمام چیزیں وہ سن کر کے جنات ان کو بتاتے تھے اپنے ماننے والے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں بعثت ہوتی ہے اور وحی کا اترنا شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغامات کا آنا شروع ہوتا ہے، تو آسمان میں چیک پوسٹ کو سخت کر دیا جاتا ہے، سیکورٹی کو نہایت سخت کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب کوئی جنات تمہارے قریب نہ آ پائے گا، اور ان کو آگ کا گرج دیا جاتا ہے، ہتھیار دیا جاتا ہے آگ کا، کہ کوئی قریب آئے تو اس آگ کے شعلے سے اس کو جلا کر کے بھسم کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اب جنات پہلے کی طرح ابھی آسمان میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنات گئے اوپر آسمان سے کچھ خبریں سننے کے لیے، معلومات لینے کے لیے، اب ان کو ہر طرف سے فرشتے مارنا شروع کیے، سب مارنا شروع کیے، جہاں جا رہے ہیں آسمان میں وہاں مار پڑ رہی ہے، اور بہت مار پڑ رہی ہے جناتوں کو۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے غور کیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بدلاؤ آیا ہے نظام میں، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے، کچھ ہوا ضرور ہے، اس لیے آسمان پر پہنچنے سے ہمیں روک دیا جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں وہاں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جناتوں کا ایک وفد آپس میں یہ طے پایا کہ سب آپس میں ایک وفد بنا کر کے، ایک جماعت نکال کر کے پوری دنیا کے جگہوں پہ جایا جائے، دورہ کیا جائے،
اس کو کہتے ہیں ہنگامی دورہ، جناتوں کا ہنگامی دورہ شروع ہوا پورے روئے زمین پر، یہ دیکھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے، معلومات کے لیے کہ کچھ کیا ہوا ہے، کہیں کچھ ہوا ضرور ہے۔ اسی لیے آسمانوں پہ ہمارے جانے کے تعلق سے روک دیا گیا، ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا آسمان پہ۔ سورہ جن جو پڑھا جائے، جنات کی جو سورت ہے سورہ 29ویں پارے میں، اس میں یہی واقعہ جنات کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جناتوں کی جماعت گزر رہی تھی۔ کہاں سے گزر رہی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپس ہوئے تھے، طائف کے سفر سے واپس ہوئے تھے، اور راستے میں وادی نخلا میں ایک جگہ کھڑے ہو کر کے رات کے سناٹے میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی آواز کو سن کر کے جنات کا جو وفد ادھر سے گزر رہا تھا، جو جماعت گزر رہی تھی، اس نے سنا یہ عجیب و غریب کلام، قرآن کا سننا ان لوگوں نے محسوس کیا تھا یہ عجیب و غریب کلام ہے۔ وہ لوگ رک گئے، جنات رک گئے، اور رک کر کے اس کے بعد دیر تک سنتے رہے قرآن کی آیت کو، قرآن کی تلاوت کو دیر تک سنتے رہے، اور سننے کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے۔ جنات سورہ جن میں جو واقعہ لکھا ہے وہ اتنا لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد خبر کر دی گئی کہ جو بدلاؤ آیا ہے، جو نظام تبدیل کر دیا گیا، جو ایک انقلاب برپا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ اسی قرآن کی برکت سے، اور اسی جو قرآن جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، یعنی انتم نبی، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے یہ جو پورا نظام تبدیل ہوا محسوس ہو رہا ہے، یہ ہے۔ اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر تبدیل کر دیا گیا پورا نظام، یعنی اللہ کا نظام حضور کے فیور میں کر دیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت بہت پریشان ہے، امت محمدیہ بہت پریشان ہے، کچھ بھی پریشان نہیں ہے، یہ ہم ڈرے ہوئے ہیں خواہ مخواہ، ایمان والے ڈرتے نہیں ہیں، یہ خواہ مخواہ ایمان کی کمزور، ہم سے زیادہ دوسرے ڈرے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے لکھا ایک آرٹیکل، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بڑے جو ہے منتری ہیں، بڑے نفرتی منتری ہیں، ہر وقت نفرت کا بھاشا، ہر وقت نفرت کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو مٹا دو، مسلمانوں کو ختم، ہر طرح ہر اعتبار سے۔ تنہائی میں ان کے گھر جا کر کے انہوں نے ملاقات کی کہ ایسا آپ کیوں بولتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ کو سونا نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کوئی بیمار ہیں، کیوں ایسا بولتے رہتے ہیں آپ؟ آئے دن جو ہے نفرت کی باتیں بولتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، زہر بنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ یہی کہی کہ ہمیں خوف کیوں نہیں ہے، ہمیں ڈر کیوں نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دھرم ہے، یہ دھرم ہمارے دھرموں کو کھا جانے والا ہے، ہمارے دھرم کے کلچر کو اور ہمارے طور طریقے کو محمد کا دھرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا جانے والا ہے، اور یہ ہم لوگ اگر اتنی بھی حرکت نہیں کریں گے، اس قدر بھی اگر محنت نہیں کریں گے تو وہ سب ختم ہو جائے گا، سب مذہب اسلام پھیل جائے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم سے زیادہ ڈرے ہوئے وہ لوگ ہیں، ہم تھوڑا بہت جو ہے نیوز سنتے ہیں یا کہیں سے پتہ چلتا ہے تو تھوڑے وقتی طور پر گھبراہٹ ہوتی ہے، ورنہ کوئی گھبراہٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت اور نظام کے تعلق سے اللہ کا فیور چل رہا ہے، اللہ کی حفاظت چل رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کر پائے گا، اس لیے کہ خود اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ کی رحمتیں برابر اتر رہی ہیں محبوب نبی پر اور اترتی بھی رہیں گی، اور اس کے فرشتے بھی اللہ کی رحمت کے نزول کے تعلق سے برابر دعائیں کر رہے ہیں۔ اس لیے حکم جو دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھو، اس آیت کے مطلب میں غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی حفاظت کی کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے اوپر ہے اور فائق ہے، چل رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں پورا نظام بدل جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے جو ہے بت خانوں کے جو بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ گنبد گر جاتے ہیں, بت گر جاتے ہیں. 1000 سال تک ایک جو ہے چراغ جل رہا تھا فارس کے اندر, اس کو آتش کدے فارس کہا جاتا ہے. اس میں تیل ڈالا جاتا تھا اور وہ جلتا رہتا تھا, کیونکہ وہاں کے لوگ آگ کے پوجا کرنے والے تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, تو اس کو ہمیشہ جلایا کرتے تھے, کبھی وہ بجھا نہیں تھا. 1000 سال تک برابر وہ چراغ جل ہی رہا تھا, بجھا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی عبد المطلب کی حویلی میں آمینہ کے در یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے, جیسے ہی دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے وہ چراغ جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ چراغ بجھ جاتا ہے. اس کے پجاری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ بجھا کیسے, تیل بھی تو موجود ہے, تیل ختم بھی تو نہیں ہے, پھر بھی یہ چراغ کیسے بجھ گیا. بعد میں لوگوں نے پتہ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ جزیرۃ العرب میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے, ایک بہت عظیم انسان کی جو ہے بعثت ہوئی ہے. یہودیوں نے رات میں دیکھا کہ ستارے جو ہے جھکے آ رہے ہیں, اور اس قدر جھکے جا رہے ہیں کہ جیسے زمین پر ستارے گر جائیں گے. وہ گھبرا اٹھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ستارے کیا آج گر جائیں گے, سب کے سب ہم مر جائیں گے, یہ ستارے کیوں اتنا جھکے جا رہے ہیں. جب انہوں نے پتہ کیا اور معلومات کی تو ان کو پتہ چلا کہ جس رات میں یہ ستارے جھکے جا رہے تھے اسی رات میں عبد المطلب کے گھر میں ایک عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے. یہ پورے دنیا کے اندر زمینی اور آسمانی اعتبار سے جو نظام تبدیل ہو گیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اچھا محمد نہیں فرمایا حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر فرمایا. نبی تو سوا لاکھ انبیاء کرام ہیں, لیکن اتنے متعارف ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی نہیں لیا, صرف نبی فرما دیا, اور نبی سے پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل گیا کہ نبی سے کون نبی مراد ہے. اس نبی سے آدم نہیں مراد ہے, اس نبی سے ابراہیم اور موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مراد ہے, بلکہ اس نبی سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. اس لیے کہ اور انبیاء کرام اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالورز کو آخر میں یہ ضرور بتائے کہ ایک آخری نبی بھی آئیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا اپنے ماننے والوں کو, اپنی امت کو نام بھی بتا دیا, احمد ہوگا, جو آخری نبی آئیں گے وہ احمد ہوگا. یعنی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کا, ہمارے نبی کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر شخص انتظار کر رہا تھا, سب کوئی منتظر تھا, اس لیے کہ انقلاب آنے والا تھا, پورا نظام بدلنے والا تھا, پوری دنیا میں پوری ایک تحریک اٹھنے والی تھی, اور ایک ہی نظام جو خدا کا نظام غالب ہونے والا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایسے محبوب عظیم نبی پر تم درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, درود ابراہیمی پڑھو, کوئی اور درود پڑھو, اور اسی طرح سلام پڑھو. سلام ہر درود کے آخر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وسلم کا جو لفظ ہے یہ سلام ہے. اسی طرح جو جتنے بھی درود وسلم تسلیما, یہ تسلیم کا جو لفظ ہے یہ سلام ہے, یعنی ہر درود کے ساتھ سلام ہے. اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو سلام بھی پڑھ رہے ہیں, اور یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے, اللہ کی سنت بھی ہے, فرشتوں کی بھی سنت ہے کہ وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں, وہ بھی سلام پڑھ رہے ہیں. اس لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم بھی ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھو. آج ہم اس تعلق سے بیزار ہیں, بڑے غافل ہیں. محبوب نبی کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے اس سے غافل ہیں, اور درود و سلام سے بہت ہی دور ہیں, کوسوں دور ہیں. الا ماشاء اللہ میں سے کوئی اپنے معمول میں بنایا ہوگا کہ روزانہ صبح و شام درود و سلام پڑھتا ہوگا. کوشش کریں, درود کے بڑے فضائل ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں,
وہ آ کر کے اپنا معمول بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب نبی، میں اپنے معمول میں زیادہ تر دعائیں مانگتا ہوں، ہر وقت دعاؤں میں لگا رہتا ہوں، اور کچھ جو ہے درود بھی پڑھتا ہوں آپ پر۔ آ کر کے انہوں نے اپنا معمول بتایا اور اس تعلق سے جو ہے مشورہ مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کو بڑھا دو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں چوتھائی حصہ دعا میں سے نکال کر کے درود پڑھوں گا۔ حضور فرما رہے ہیں اور بڑھا دو، وہ کہہ رہے ہیں آدھا پڑھوں گا۔ پھر حضور فرما رہے ہیں اور بڑھا دو۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں مکمل درود ہی پڑھوں گا۔ جتنا وقت ہمیں ملے گا، جو جتنا معمول ہمارا ہے، وہ سارا وقت و سارا معمول درود پڑھنے پہ لگاؤں گا، مکمل درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے دو خوشخبری ان کو سنائے کہ پھر تو تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ درود پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، مستقل کسی جمعے میں انشاءاللہ اس کو موضوع بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔